السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں دلی کی جامع مسجد کی۔ یقیناً شاید آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا راز ہے اور اس راز کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، یہ ہندوستان کی وہ مقدس مسجد ہے جس کے بارے میں جب میں آپ کو بتاؤں گا تو یقیناً آپ جھومنے لگیں گے۔ جی ہاں دوستو، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ساتھ ہی آنے والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ تو نبی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرے اور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر پورا کمنٹ باکس بھر دے، بس یہی میں چاہتا ہوں۔ تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ شاہجہاں بادشاہ کے وقت کا واقعہ ہے۔ جی ہاں دوستو، شاہجہاں بادشاہ نے اپنے خواب میں ایک مسجد دیکھی، وہ عرش معلیٰ پر۔ جی ہاں دوستو، وہ مسجد کو اتنی زیادہ اس کو پسند آئی تو انہوں نے صبح اٹھ کر تمام مجمع میں، تمام دربار میں یہ بات کہہ دی کہ اب ایک ایسی مسجد بنوانی ہے جو میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے، تو آپ سبھی جان کر اس کا نقشہ بناؤ۔ دوستو حیرت والی بات یہ ہے، خواب شاہجہاں بادشاہ نے دیکھا ہے اور نقشہ تمام انجینئروں کو بنانا ہے۔ آپ خود سوچیں کتنا مشکل ہے کہ ایک ایسی چیز بنا دینا جو شاہجہاں بادشاہ کو پسند آئے۔ تو دوستو ہوا یوں کہ وہاں جتنے بھی انجینئر تھے سبھی اپنا اپنا نقشہ لے کر آ رہے تھے، لیکن شاہجہاں بادشاہ کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ جی ہاں دوستو، شاہجہاں بادشاہ کو وہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے جو مسجد دیکھی تھی اپنے خواب میں وہ کچھ اور تھی، وہ کچھ اور طرح کی مسجد تھی، وہ کچھ الگ ہی تھی۔ تو اس چیز کو دیکھ کر سارے انجینئر پریشان تھے۔ دوستو وہیں پر چاندنی چوک پر ایک بابا رہتے تھے جو بہت ہی مشہور تھے، لیکن ان کا ایک مرید تھا۔ وہ انجینئر تھا تو وہ انجینئر ان کا مرید تھا۔ وہ بڑا پریشان تھا، تو بابا نے جب وہ اس کی ایسی حالت دیکھی تو بابا نے مرید سے پوچھ لی کہ اے میرے چاہنے والے، مجھے بتا کہ تو پریشانی میں کیوں ہے؟ تو مرید جو انجینئر تھا انہوں نے اپنی بات رکھی کہ شاہجہاں بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور انہوں نے ایسا مسجد دیکھا ہے ان کے خواب میں، اس کا ایسا نقشہ بنانا ہے ہمیں، لیکن ہم بنا نہیں پا رہے ہیں۔ ہم نے تو خواب دیکھا نہیں ہے، خواب تو شاہجہاں بادشاہ نے دیکھا ہے۔ تو وہ جو بابا تھے انہوں نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، نقشہ میرے پاس ہے، تم آؤ۔ تو انہوں نے اپنا جو چادر تھا وہ انہوں نے اپنے مرید کے سر پر رکھ دیا، لیکن جیسے ہی چادر سر پر رکھا بابا نے تو وہ جو مرید تھا وہ ایسی جگہ پہنچ گیا، وہی چیز جو شاہجہاں بادشاہ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا وہی نقشہ ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے جلدی سے اس چیز کا نقشہ بنا لیا۔ جیسے ہی نقشہ مکمل ہوا تو بابا نے ان کے سر سے چادر ہٹا دی۔ تو یہ دیکھ کے ان کا جو مرید تھا وہ یہ کہنے لگا کہ میں کہاں پر تھا، مجھے یہ بتائیے۔ تو بابا نے بولا کہ تمہارا کام ہو چکا ہے، تم یہ سب مت پوچھو کہ میں کہاں تھا، تم جا کر شاہجہاں بادشاہ کو یہ نقشہ دکھاؤ کہ اسے یہ پسند ہے یا نہیں۔ تو دوستو وہ مرید نقشہ لے کر وہاں پہنچے شاہجہاں بادشاہ کے پاس۔ تو شاہجہاں بادشاہ نے وہ نقشہ دیکھا تو شاہجہاں بادشاہ حیرت میں آ گئے۔ ہاں، یہ تو وہی نقشہ ہے جو میں نے عرش معلیٰ پر دیکھا تھا، ایسا شاہجہاں نے کہا۔ جی ہاں دوستو، وہی مسجد کا نقشہ تھا یہ جو انہوں نے عرش معلیٰ پر دیکھا تھا۔ تو دوستو شاہجہاں بادشاہ نے یہ بات پوچھ لی کہ تمہیں یہ نقشہ کہاں سے ملا اور کیسے ملا؟ تو
تمہیں یہ کیسے معلوم پڑا کہ میں نے میرے خواب میں یہی مسجد کا نقشہ دیکھا تھا؟ تو دوستو جو انجینئر تھا اس نے یہ بات بولی کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یہ نقشہ پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ آپ اس چیز کی فکر چھوڑ دے کہ مجھے یہ کیسے معلوم پڑا اور میں نے یہ نقشہ کیسے بنایا۔ تو شاہجہاں بادشاہ نے بولا جی ہاں، مجھے یہ بہت پسند ہے اور یہی مسجد تھی جو میں نے عرش معلیٰ پہ دیکھی تھی۔ تو دوستو اس کے بعد شاہجہاں بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس مسجد کی بنیاد وہی رکھے گا جس نے زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی ہوگی۔ بالغ ہونے کے بعد تو دوستو تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی ہوگی یا کوئی بھی نماز قضا نہیں کی ہوگی، وہی انسان مسجد کی بنیاد رکھے گا۔ تو دوستو اس خبر کو سننے کے بعد ہر طرف چرچا ہو گئی اور پورے دن انتظار کیا گیا کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو ایسا پرہیزگار ہو، جس نے تہجد کی نماز تک نہیں چھوڑی ہوگی، جس نے کبھی بھی فرض نماز بھی نہیں چھوڑی ہوگی۔ تو دوستو شام جب ہو چلی تب کوئی بھی نہیں آیا، تو شاہجہاں خود آئے چلتے ہوئے اور انہوں نے خود بنیاد رکھنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے تو جتنے بھی علماء کرام تھے سبھی نے روک لیا، کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صرف وہی اس کی بنیاد رکھ سکتا ہے جس نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی ہو، فرض سنت نماز نہیں چھوڑی ہو، آپ اس کی بنیاد کیسے رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یعنی شاہجہاں بادشاہ نے روتے ہوئے الفاظوں میں کہا کہ ہاں، مجھے اس رب کی قسم، اس اللہ کی قسم، میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے آج تک تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے، میں نے آج تک فرض نماز نہیں چھوڑی ہے، آج تک میں نے زندگی میں بھی سنت نماز نہیں چھوڑی، تو میں بنیاد رکھ رہا ہوں۔ تو بنیاد رکھنے کے بعد مسجد تیار ہوئی اور اس مسجد کے اندر حوض بنایا گیا جس میں وضو بنایا جاتا ہے۔ تو دوستو ہوا یہ کہ جب مسجد تیار ہوئی تو شاہجہاں بادشاہ نے ایک شرط اور رکھ دی۔ وہ شرط یہ تھی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس مسجد کے اندر جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پہلی نماز نہیں پڑھیں گے تب تک اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی۔ تو دوستو آپ اس چیز کو سوچے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب 1200 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اس کے بعد بھی کیا عقیدہ ہے شاہجہاں بادشاہ کا، جس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ شاہجہاں بادشاہ کا یقین تھا، اس کے بعد یہ بات سارے جگہ پھیل گئی، ہر طرف شور مچ گیا کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے تب تک اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ دوستو یہ خبر بہت زیادہ ہر طرف پھیل گئی، شور مچ گیا اس چیز سے، اور ہوا یہ کہ کئی دن گزر گئے تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بہت بڑی بات ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن شاہجہاں بادشاہ کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جی ہاں دوستو، میں آپ سبھی کو بتا دوں جس کے بھی خواب میں نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں وہ یقیناً خواب سچا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں لے سکتا۔ یہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ جی ہاں دوستو، تو ہوا یہ کہ جب یہ دیکھا کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھی ہے انہوں نے، وہ دیکھنے کے بعد شاہجہاں جا کر غسل کیا، اور جتنے بھی وہاں کے علماء کرام تھے، جتنے بھی سپاہی تھے، سب کو لال قلعے والے راستے سے لے کر آنے لگے۔ تو سبھی علماء کرام نے یہ بات پوچھی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے
تب تک اس مسجد میں نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو شاہجہاں بادشاہ نے یہ بات بولی کہ کیا آپ کو خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جو علماء کرام تھے انہوں نے کہا ہاں مجھے خوشبو تو آ رہی ہے اور ہم سبھی کو خوشبو آ رہی ہے، لیکن ہمیں دلیل چاہیے۔ ہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنایا تھا حوض کے پاس۔ تو وہ سارے کے سارے جتنے بھی سپاہی تھے، جتنے بھی وہاں پہ علماء کرام تھے، یہ سبھی حوض کے پاس گئے اور یقیناً انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی پانی بہہ رہا ہے، یعنی پانی ابھی بھی چل رہا ہے، اس میں ہلچل ہے۔ تو یہ شان ہے شاہجہاں بادشاہ کی اور یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتنے زمانے کے بعد بھی پردہ فرمانے کے بعد کسی عاشق کے بلانے پر آ گئے۔ تو یہ دیکھے دوستو، جب یہ ماجرا انہوں نے دیکھا، نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وضو بنا کر چلے گئے، تو یہ دیکھنے کے بعد سارے جتنے بھی علماء کرام تھے سبھی نے سبحان اللہ کہا اور اسی دن سے نماز پڑھنا شروع ہو گئی۔ دوستو آج اس مسجد کو ہم پکنک کی جگہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد بہت ہی مقدس مسجد ہے۔ اگر آپ کو وہ جگہ دیکھنی ہے، جا کر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا تھا، تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حوض کے پاس وہ جگہ ابھی بھی ہے اور اس جگہ کو جالی سے گھیر لیا گیا ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور دلی آئے اور وہ کرشمہ خود آنکھوں سے دیکھیے۔ دوستو اگر آپ کو اس چیز پہ یقین نہیں آتا تو آپ ضرور آ کر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو آپ کو وہاں پر لکھا ہوا نظر بھی آئے گا کہ نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضو بنایا تھا۔ آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو اس چیز پر یقین کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ مجھے پتہ ہے غلط کمنٹ کریں گے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور وہ پردہ فرما جاتے ہیں۔ چاہے وہ اللہ کا کوئی بھی عاشق رسول ہو، وہ کبھی نہیں مرتا، صرف وہ پردہ فرماتے ہیں۔ میں نے بتا دیا، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ میں نے حق بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سبھی تک یہ بات پہنچنی ہی چاہیے۔ جتنے بھی آپ کے واٹس ایپ کے گروپ ہو، ہر گروپ میں اس ویڈیو کی لنک شیئر ہونی ہی چاہیے۔ ان سبھی کو یہ بات جاننے کے بعد وہ دیدار کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ ہم سبھی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ لائک تو آپ نے کیا ہی ہوگا اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر اس کمنٹ باکس کو بھر دے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں۔ تو ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔